اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجر مکیۃ وہی تسع و تسعون آیۃ و ست رکوعات۔ سورہ ہجر مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 99 آیات ہیں اور 6 رکوعات ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ ہجر ہے اور یہ نام اس سورہ کی آیت 80 کذب اصحاب الحجر المرسلین سے ماخوذ ہے، یعنی اسی فقرے کی مناسبت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ الحجر رکھا گیا ہے۔ جہاں تک اس سورہ کے نازل ہونے کا زمانہ ہے تو اس سورہ کے مضامین اور انداز سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کے نزول کا زمانہ سورہ ابراہیم سے متصل ہے، اور اس سورہ ہجر کے مضامین میں 2 باتیں صاف نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت گزر چکی ہے، ایک عرصہ گزر چکا ہے، اور مخاطب قوم کی طرف سے مسلسل ہٹ دھرمی، استہزاء اور ظلم اور ستم کی حد ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف سے مزاحمت، ظلم اور ستم کی وجہ سے تھکے جا رہے ہیں، اور دل شکستگی کی کیفیت بار بار آپ پر طاری ہو رہی ہے، جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو تسلی دے رہے ہیں اور آپ کی ہمت بندھا رہے ہیں۔ تو یہ اس سورہ ہجر کے 2 اہم مضمون ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں سورہ ہجر کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب ہیں، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ یہ سورہ ہجر کی پہلی آیت ہے، اور یہ آیت اس سورہ کی ایک مختصر سی تمہید ہے، اور اس کے فوراً بعد اصل تقریر شروع ہو گئی ہے۔ بہرحال چلتے ہیں اس سورہ کی آیت 2 کی طرف۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ کاش وہ مسلم ہوتے، یعنی ایک وقت آئے گا کہ جب ان کفر کرنے والوں کا کفر حسرت اور ندامت کا باعث بنے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ کاش ہم مسلم ہوتے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب ان کفر کرنے والوں کا کفر اور ان شرک کرنے والوں کا شرک حسرت کا باعث بن جائے گا۔ اور وہ وقت کب آئے گا، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ ایک مشہور مفسر ہیں ابن الانباری، ان کے قول کے مطابق یہ آیت عام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی موقع دنیا اور آخرت میں کفار کی نامرادی اور اہل اسلام کی فتح اور کامیابی کا آتا ہے تو ہر موقع پر کفار رو رو کر اپنے مسلم ہونے کی تمنا اور اسلام کی نعمت سے محروم رہ جانے کی ان کو حسرت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا موقع تو وہی تھا جو جنگ بدر کا تھا، جہاں کفار مکہ نے صحابہ کا کھلا ہوا غلبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور غیبی مدد انہوں نے دیکھ کر اپنے دلوں کے اندر ایک حسرت محسوس کی کہ جس اسلام نے، جس دین نے فقراء، مہاجرین اور غریب ناداروں کو اوس اور خزرج اور اونچی ناک والے قریشی سرداروں پر غالب کر دیا، تو اب ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس اسلام کی دولت سے کیوں محروم رہے۔ اور اسی طرح اسلامی فتوحات اور ترقی کی ہر منزل پر ان کو یہی حسرت اور افسوس ہوتا رہتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حسرت اور افسوس کا وہ مقام ہوگا
جب فرشتہ جان اور روح نکالنے کے لیے سامنے کھڑا ہوگا اور غیب کی دنیا کی حقیقت آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی۔ ابھی غیب کی دنیا کی حقیقت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، غیب کی دنیا کی حقیقت آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی۔ اس وقت کی حسرت بڑھی ہوئی ہے اور وہ آرزوئیں اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی اسلام قبول کر لیے ہوتے، ہم نے بھی کاش اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کفار اور مشرکین کے لیے حسرت کا نظارہ وہ ہوگا جس کو طبرانی کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے کہ میری امت کے بہت سے آدمی اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں جائیں گے، اور جب تک اللہ چاہے گا، اللہ کی مرضی ہوگی، وہاں رہیں گے۔ اس کے بعد مشرکین ان پر طعن کریں گے کہ تمہارے ایمان اور توحید نے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تم آج بھی ہماری طرح دوزخ میں ہو۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی توحید پرست کو جہنم میں نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو سورہ ہجر کی آیت 2 ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس وقت کفار تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلم ہوتے۔ یہ آیت 2 سے متعلق وضاحت تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 3 کی طرف۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے ان کو، یہ کھا پی لیں اور فائدہ اٹھا لیں۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے ان کو، یہ کھا پی لیں اور فائدہ اٹھا لیں۔ یعنی زمین میں جو کچھ مہلت انہیں ملی ہوئی ہے اس میں خوب مزے کر لیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ۔ اور لمبی لمبی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، غافل کیے رکھیں۔ اس آیت میں یہ لفظ لایا گیا ہے یلہہم۔ الہا یلہی الہا سے ہے اور اس کے معنی غافل کر دینے کے آتے ہیں۔ سورہ تکاثر پارہ نمبر 30 میں ہم پڑھیں گے الہاکم التکاثر۔ اس سورہ میں بھی یہ لفظ لایا گیا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ غافل کیے رکھا تمہیں کثرت کی خواہش کے مقابلے نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ غافل کیے رکھا تمہیں کثرت کی خواہش کے مقابلے نے، یعنی مال کی زیادتی کے مقابلے نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھیے انسان لمبے لمبے منصوبے بنانے کو بناتا ہے اور اسی لمبے لمبے منصوبے بنانے کو طول عمل کہا جاتا ہے۔ جب انسان اس دنیا کے گورکھ دھندے میں پڑ جاتا ہے، یعنی دنیا کا لالچ اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے، تو خواہشوں اور آرزوؤں کا یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا، لیکن زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مسند احمد میں ہے اور راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بہت ہی جامع ہے، ما قل وکف خیر مما کثر والہا۔ یعنی اگر کوئی شے کم ہے لیکن آپ کو کفایت کر جائے، یعنی آپ کی اس سے ضرورت پوری ہو جائے، تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو اور آپ کو اپنے خالق اور مالک کی یاد سے غافل کر دے۔ اس سورہ ہجر کی آیت 3 سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کھانے پینے ہی کو اصل زندگی، اصل مقصد اور اصلی مشغلہ بنا لینا اور دنیاوی عیش و عشرت کے سامان میں موت سے بے فکر ہو کر لمبے لمبے منصوبوں میں لگے رہنا، یہ کفار اور مشرکین کا شیوا ہو سکتا ہے جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مومن ہوتا ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے اور معاش کا انتظام بھی کرتا ہے، اور وہ آئندہ کاروبار کے منصوبے بھی بناتا ہے، مگر موت اور آخرت کی فکر سے غافل ہو کر
ایک سچا پکا مومن یہ کام نہیں کرتا۔ ایک مومن کو ہر کام میں حلال اور حرام کی فکر لگی رہتی ہے، اور مومن فضول منصوبہ بندی کو اپنا مشغلہ نہیں بناتا ہے۔ جی ہاں، قرطبی نے مسند بزار کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں بدبختی اور بد نصیبی کی علامت ہیں۔ نمبر 1، آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا، یعنی اپنے گناہوں اور غفلت پر شرمندہ ہو کر نہ رونا۔ نمبر 2، سخت دلی، یعنی دل کا سخت ہو جانا۔ نمبر 3، طول عمل، یعنی لمبی لمبی امیدیں موت اور آخرت سے غافل ہو کر بناتے رہنا۔ نمبر 4، دنیا کی حرص۔ بہرحال اسی آیت میں ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ آیت 3 تک وضاحت تھی، انشاءاللہ اس سے آگے کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد